ہوں جتنے بھی میرے یہاں دوست بیٹھے ہوئے ہیں یہ سارے مختلف صوبوں سے ریپریزنٹ کر رہے ہیں، اپنے اپنے ایریے سے، اپنے اپنے صوبے سے۔ یہ ایگریکلچر ڈیوالوڈ سبجیکٹ ہے، یہ سارے صوبوں کے پاس ہے، فیڈرل گورنمنٹ کے پاس بالکل کوئی نہیں ہے اس کے، کوئی کسی قسم کا بھی کوئی اس طرح کوئی رول، بڑا لمیٹڈ سا رول ہے، اور اس میں بھی ہم رہتے ہوئے کوشش کر رہے ہیں فیڈرل گورنمنٹ، پرائم منسٹر صاحب، کہ جس طرح بھی ہو سکے ایگریکلچر سیکٹر میں ہمیں جو فارمر کی پروفٹیبلٹی ہے اور ہماری ییلڈ جو ہے، پروڈکٹیوٹی ہے، اس پہ ہم نے کام کرنا ہے۔ یہ دو چیزوں کے فوکس کیا ہوا ہے، اور اس کے لیے جتنے بھی ہم پروگرام ہیں اس میں روشنی ڈالوں گا۔ یا جو پیچھے ہمارے اس دن اسٹینڈنگ کمیٹی اور نیشنل فوڈ سیکورٹی جو تھے طارق شاہ صاحب، انہوں نے بھی روشنی ڈالی تھی کہ کس طرح اسٹینڈنگ کمیٹی میں ڈسکشن ہوتی ہے اور کس طرح ہم آگے لے کے جا رہے ہیں۔ تو میں سب سے پہلے تو کہوں گا کہ کوئی بھی نیا ٹیکس ہم نے ایگریکلچر کسی پروڈکٹ پہ کسی جگہ پہ بھی نہیں عائد کیا اس سیکٹر میں، اس بجٹ میں، اور کسی قسم کا بھی فرٹیلائزر خلیج جو گلف بار تھی اس پہ ہم پہ جو فرٹیلائزر ہے یوریا، وہ کیونکہ موسٹلی وہیں سے را مٹیریل بھی وہیں سے آتا تھا، گیس کا را مٹیریل ہے یوریا کا، اور اسی طرح جہاں یہ بنتے بھی تھے، جس طرح سینٹرل ایشیا میں ترکمستان میں ہیں یا کچھ اور ملکوں میں بنتا ہے یوریا، اس طرح دوسرے جو ہمارے گلف کے ہیں مڈل ایسٹ میں، وہاں سے بھی آ نہیں سکتی تھی۔ تو جہاں ہمارے نیبر میں بھی 15,000 سے 20,000 کا ایک بیگ ہوا یوریا کا، لیکن ہم نے جس دن سے یہ گورنمنٹ آئی ہے، یہ 24 سے آج تک جو پرائس تھی وہی ہم نے سپلائی بھی نہیں یوریا کی رکنے دی۔ کوئی ایک بیگ بھی امپورٹ ہوتی تھی اور شاید صاحب آپ بھی ایگریکلچر سن لیں، میڈم آپ بھی ایگریکلچر کا سنیں، کس طرح ہم ٹرانسفارم کر رہے ہیں ایگریکلچر سیکٹر کو۔ ہاں آپ بعد میں بتائیں، پہلے سن لیں مجھے۔ تو یہ یوریا کا نہ سپلائی میں کوئی فرق پڑا ہے 24 سے، پہلے امپورٹ ہوتی تھی اور 7600 کا بیگ ہم امپورٹ لینڈڈ پرائس تھی اس کی، پھر ہم مکس کرتے تھے اپنی پروڈکشن میں اور اس کو کوئی 56 پہ یا 58 پہ لاتے تھے۔ تو یہ 4500 پہ سپشن اور اس کی پرائس ہم نے اسی طرح ہی آج تک اسی طرح ہی ہے، گلف کا کرائسس ہونے کے باوجود اسی طرح ہی ہے، کسی طرح کے نہ سپلائی رکی ہے نہ اس پہ کوئی ہمیں سٹیبلائزیشن، اور جو پرائس کیا اس پہ ہم نے بالکل کام کیا ہوا ہے، اور ہم انشاءاللہ اسی طرح ہی دیتے رہیں گے۔ پھر جتنی یہاں فائنانس منسٹر صاحب نے بھی پریس کانفرنس کی بات کی، یہاں تو بات نہیں ہوئی، جتنی امپورٹ مشینری، ایگریکلچر مشینری، اس پہ تمام ڈیوٹیز، جتنی بھی ڈیوٹیز ہیں، چاہے وہ کسٹم ڈیوٹی ہے یا دوسری ڈیوٹیز ہیں، وہ زیرو کر دی ہیں۔ یہ پرائم منسٹر صاحب نے خود اس پہ انٹروین کر کے کیا ہے لاسٹ ڈے پہ، انہوں نے کہا جی بالکل سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اس کا، جتنا بھی ریویو پہ امپیکٹ آتا ہے کوئی اور دیکھیں ایریا ایگریکلچر کو، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ میکانائزیشن جو ہے نا، یہ بہت بیسک ہے چیز جس سے ہم اپنی پروڈکٹیوٹی بڑھا سکتے ہیں۔ تو اس میں ہم نے ٹرانسفارم کرنے کے لیے اس کو میکانائزیشن، ٹرانسفر اور ٹیکنالوجی، اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے اس کو سیڈ جو ہے سرٹیفائڈ سیڈ کمپنیز جو تھیں ہمارے پاس 1100 کے قریب سیڈ کمپنیز تھی جب ہم آئے ہیں 24 میں، تو اس کے 450 کینسل کی ہیں اس میں جو انوالو تھی۔ ہم نے دیکھا کہ جو 2 نمبر بیچتی تھی سیڈ، 450 کمپنی کا لائسنس کینسل کیا، اور پھر ہم نے اس پہ نسرا ایک اتھارٹی بنائی جو سیڈ کو، نیشنل سیڈ ریگولیٹری اتھارٹی، یہ اتھارٹی ہے، انڈیپینڈنٹ ہے، اس کا ایک بورڈ آف گورنر ہے، اس کے سارے سسٹم ہے کہ وہ اس کو ریگولیٹ کریں، اور کوئی بیج بھی آئندہ جو سرٹیفائڈ بیج ہو وہ جائے، تاکہ کسان کو جو اس کی پروڈکشن ہے ییلڈ اس پہ فرق نہ پڑے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ ہم نے بہت کام
کیا ہے، کر رہے ہیں. ریسرچ پہ ہم بہت زیادہ فوکسڈ ہیں. پی آر سی کو ہم ٹرانسفارم کر رہے ہیں. پی آر سی کو ہم نے کیس ہے جو ہماری چائنا جو ایگریکلچر سائنسز اکیڈمی ہے اس میں اس کے ساتھ ہم نے کلیبوریشن کیا ہے. ان کو ہم نے کہا کہ اپنے ٹیکنیکل لوگ بھیجیں، جو انہوں نے بھیجے اور انہوں نے ریکمنڈیشن دیا کہ کس طرح اس پی آر سی کو ٹرانسفارم کیا جا سکتا ہے، اور ریسرچ میں فوکسڈ ہے. اور وہ یہاں پہ اپنے ٹیکنیکل ایکسپرٹ لوگ بھی بھیجیں گے جو یہاں بیس کریں گے تاکہ ہم 1-2 سال میں اپنے بیج کو لیں جو کلائمیٹ ریزیلینٹ بھی ہو، کیونکہ کلائمیٹ چینج کا سب سے زیادہ امپیکٹ ایگریکلچر پہ آیا پاکستان میں، سب سے زیادہ. اور جیسے سارے جو ذمہ دار بیٹھے ہوئے ہیں موسٹلی ذمہ دار ہیں، ان کو بھی پتہ ہے کہ فصلوں پہ کس طرح اس کا امپیکٹ آیا ہے. جیسے ہماری ییلڈ پہ فرق پڑا ہے، جیسے پروڈکشن پہ فرق پڑا ہے، تو یہ اس پہ کلائمیٹ ریزیلینٹ سیڈ پہ ہم ورک کر رہے ہیں. اور اس کا پیٹرن بھی چینج ہم ایڈوائزری دے رہے ہیں فارمر کو کہ کس طرح اپنے جو کراپ ہیں ان کا جو ٹائم ہے اس کو کس طرح مینیج کریں کہ جس سے کم جو کلائمیٹ چینج ہے اس کا اثر کم سے کم کراپ پہ ہو. پھر ہم نے ایک زرخیزی کے نام سے ایک ہم نے پروگرام انٹروڈیوس کیا ہے جس سے ان کو کولیٹرل فری چھوٹے فارمر کو، جو چھوٹے فارمر ہیں 25 ایکڑ سے کم، ان کو کولیٹرل فری جو ہے نا ان کو لون ملے گا. پہلے جس طرح ٹیننٹ ہیں، ہمارے بہت سارے لوگ یہاں ہیں جن کے ٹیننٹ ہیں، مزارے ہیں، ان کے پاس تو زمین ہوتی نہیں ہے، پاس بک تو ان کے پاس ہوتی نہیں ہے. جو سمجھتے ہیں جو ذمہ دار ہیں وہ ان کو لون ہی نہیں ملتا جو زرعی بینک سے ہے یا دوسرے بینکوں سے. تو وہاں پہ وہ کولیٹرل فری پرسنل گارنٹی پہ اس کو لون آئندہ ملے گا اور سافٹ لون ہوگا. اور دوسرا میں بتاؤں کہ اس کا جو پورشن ہے اسٹیٹ بینکوں کا ہے کہ آپ اس کا کمرشل بینکس کو پابند کریں. پہلے پابند تھے لیکن وہ انڈسٹری کو جو ایگریکلچر کے ریلیٹڈ تھے ان کو بڑے بڑے پیسے دے کے کہتے تھے جی ہم نے وہ پرسنٹیج پوری کر دی ہے. لیکن اس کو انشور کر رہے ہیں کہ چھوٹے فارمر کو یہ ضرور جائے. تو اس کے بعد ہم ایک پرائم منسٹر صاحب نے 1000 ہمارے گریجویٹس اسپیشل بھیجے چائنا میں. ان کو 3 مہینے اور 6 مہینے کی مختلف سبجیکٹ میں ٹریننگ دلائی، پریکٹیکل اور لیب میں بھی دلائی، تاکہ یہاں آ کے کنٹریبیوٹ کریں کہ اپنے ایگریکلچر سیکٹر کو کس طرح ہم اپ لفٹ کر سکتے ہیں اور کس طرح. اور وہ واپس آ گئے ہیں بچے، کیونکہ وہ ہم نے بیچز میں بھیجے تھے، وہ کمپلیٹ ہو گیا. اور another 1000 پرائم منسٹر صاحب جب گئے تھے چائنا تو وہاں پہ اناؤنس کیا کہ میں 1000 بچہ اسٹوڈنٹ اور بھیجوں گا کیس میں، جو ان کی اکیڈمی جو وہ ان کا اپیکس باڈی ہے وہ ریسرچ میں. تو اس کے بعد ہم نے 3 پالیسیز جو آج تک 40 سال میں نہیں ہوئی، ہم نے نیشنل سیڈ پالیسی کیبنٹ سے منظور کرائی ہے جو 2 مہینے ہوئے ہیں 40 سال بعد. پھر بایو ٹیکنالوجی پالیسی جو وہ بھی 40 سال بعد ہم نے لائے ہیں. اور تیسری آلو پالیسی. آلو سیکٹر ایک بہت ہی ایک پوٹینشیل ہے اس میں، اور جس پہ الحمدللہ ہمارے آلوز کو جو یہاں پیکنگ کر رہے ہیں یا پروڈیوس کر رہے ہیں اس پہ نیو یارک میں ان کو 2nd ایوارڈ ملا کوالٹی کا. ایلو ہے لورا لائی کا بلوچستان کا، اور اسی طرح لندن میں، اسی طرح برلن میں 3 جگہ ہمیں سلور میڈل ملے ہیں کوالٹی میں. یہ پاکستان اس سیکٹر میں اتنا آگے جا رہا ہے جس پہ ہم انشاءاللہ اس وقت بھی ہم نے اس پہ کوئی پی ایس ڈی پی میں اسکیم رکھی ہے. میرا اپنا ہے کہ یہ ابھی کوئی 80 ملین کے قریب ایکسپورٹ کیا ہے ہم نے اولیو آئل، اپنی بھی کنزمپشن ہے ہماری. لیکن میرا اپنا ٹارگٹ ہے کہ 1-2 سال میں اس کو 1 بلین تک لے کے جائیں. اللہ تعالیٰ کے فضل سے $1 بلین US ڈالر سے ہم اس کو ایکسپورٹ کریں گے آلوز میں. میں اسپیکر صاحب اسپین گیا تو وہاں کے ایگریکلچر منسٹر نے بتایا میٹنگ میں کہ ہمارا آلوز کی $11 بلین ہماری آلوز آئل کی ایکسپورٹ ہے. $11 ملین 11 بلین. اور ہماری ساری ایگریکلچر سیکٹر کی 8 بلین کے قریب ہے، سارے ایگریکلچر سیکٹر کی، جس میں میرا 4 بلین کے قریب رائس ہے صرف.
مطلب ویلیو ایڈیشن نہیں ہم کر رہے, کوئی اس میں ہم آگے نہیں بڑھ رہے, اس پہ بھی ہم ویلیو ایڈیشن پہ بھی کام کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی ایک پروگرام ہم نے شروع کیا ہے, ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ پروگرام, جس پہ ہم نے کوئی پی ایس ڈی پی میں ہم نے رکھا ہے کوئی تقریباً 17 بلین کا ایک ہمارے پاس اس کا پی ایس ڈی پی کی اسکیم ہے, ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ اسکیم, اور ایک فارمر جو ہے پروڈیوسر فارمر آرگنائزیشن, جو پروڈیوسر ہیں ہمارے فارمر ہیں, ان کے یہ 2 اسکیمیں بڑی زبردست اسکیمیں ہیں. جو ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ اسکیم ہے اس میں ہم جو 10 سب سے انڈر ڈیولپڈ ڈسٹرکٹ ہیں پاکستان میں, وہ جی پلیز لوور یور وائسز, یہ آپ لوگ گفتگو اندر جا کے کر لیجیے گا, گفتگو ذرا بند کروا دیں تو میرا حال بڑی امپورٹنٹ بات ہے. وہ چیئرمین جو ہیں اسٹینڈنگ کمیٹی فوڈ سیکورٹی کے نوٹس بھی لے رہے ہیں, اور یہ آپ سے تجویز بھی دیں گے کہ آپ ایکسپرٹس کو جب بلائیں چائنا سے نیو ٹیکنالوجی پہ, تو ہم پھر پریزنٹیشن یہاں رکھیں گے. تھینک یو اسپیکر صاحب. میں یہ بات کر رہا تھا کہ جو ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ پروگرام ہے یہ اس سال ہم نے لائے ہیں بجٹ میں, وہ جو 10 انڈر ڈیولپڈ کنٹریز ڈسٹرکٹ ہیں پورے پاکستان میں نوٹیفائڈ ہیں, جو بلوچستان میں ہیں, کے پی کے میں ہیں, سندھ میں بھی ہیں, پنجاب میں تو شاید 1 آدھ 2 یا نہیں ہیں, لیکن اس میں ہم جو ہر ڈسٹرکٹ میں جو 10 ڈسٹرکٹ ہیں ان میں جو چھوٹے فارمر ہیں ان کو ہم فری پیسے دیں گے, جو 5 ایکڑ تک ہے, ان کو لائف سٹاک پہ ہم مدد کریں گے, ان کو ان کے پروڈیوس پہ ہم مدد کریں گے. پھر ان کی پروڈیوس کو ہم نے گارنٹی کی ہے کہ آپ لگائیں اور 15,000 روپیہ پر ایکڑ ہم آپ کو دیں گے, ہر سال گورنمنٹ دے گی ان کو, جو 5 سے نیچے ہیں, اور ان کو ہم ڈسٹرکٹ, وہ جو ڈسٹرکٹ ہیں ان میں ہم کریں گے, تاکہ جو چھوٹے ہیں فارمر ان کو ہم پاؤں پہ کھڑا کریں, اور جو میکنائزیشن نہیں کرا سکتے, جو اچھا سیڈ نہیں لے سکتے, ان پٹ نہیں دے سکتے, تاکہ وہ اپنے ان پٹس لاٹ سکیں, اپنی صحیح اس پہ کر سکیں. جو دوسرا فارمر آرگنائزیشن والا ہے وہ کوآپریٹو فارمنگ پہ ہم نے بڑا کام کیا, لیکن کامیاب نہیں ہوا. مختلف دور میں کیا, جب چیف منسٹر تھے پرائم منسٹر صاحب تو پنجاب میں بھی کرتے رہے. تو ابھی اس پروگرام کے ذریعے ہم نے یہ کیا ہے کہ جو 100 ایکڑ تک مل کے چھوٹے فارمر مل کے 100 ایکڑ میں رجسٹر کرائیں گے, ان کو ہم فری ہر چیز دے دیں گے, کہ آپ کو ہم بیج مفت دیتے ہیں, آپ کو ہم مشینری مفت دیتے ہیں, آپ کو ہم ہارویسٹر دیتے ہیں, تاکہ ان کو انسینٹو اور کوآپریٹو پہ چلے جائیں. کیونکہ چھوٹے فارمر ہمارے 95% چھوٹے فارمر ہیں, 95%, اور وہ نہیں کر سکتے وہ ٹیکنالوجی, وہ میکنائزیشن, وہ سیڈ, وہ ان پٹس جو ایک بڑا فارمر یا ایک بڑا لینڈ اونر کر سکتا ہے. جس طرح پروگریسو ہمارے فارمر ہیں, ان کی پروڈکشن دیکھیں, ان کی ییلڈ دیکھیں, ان کی ییلڈ ابھی بھی 70 من آ رہی ہے ویٹ کی, اور ہماری ابھی وہاں پہ ایوریج 33-32 پہ ہم رکے ہوئے ہیں. انڈیا کی یہاں بات ہوتی ہے, لیکن انڈیا ہم سے 1 من آگے ہے صرف, جو ویٹ کی ان کی ہے جو پروڈکشن ہے, لیکن وہ بہت زیادہ سبسیڈائز کرتے ہیں. انڈیا بہت زیادہ ایگریکلچر سیکٹر کو سبسیڈائز کرتا ہے. تو یہ ایک ایسی اسکیم ہے جیسے ہم کوآپریٹو, اگر 500 ایکڑ کو اکٹھے کرتے ہیں, 5 ایکڑ والے, 4 ایکڑ والے, تو اس کو پھر ہم 5 ایکڑ پہ ہمارا پروگرام ہے, ان کو ہم وہاں پہ ان کی پروڈکشن کو, جو پروڈکٹ ہیں, ویلیو ایڈیشن کے لیے بھی ہم ان کو کریں گے کہ اگر آپ یہاں ایک ویلیو ایڈیشن کے لیے اپنا پروسیسنگ پلانٹ لگا لیں تو وہ بھی ان کو ہم سافٹ لون دیں گے, جو لمبا لون ہوگا, تاکہ اس پہ وہ کام کر سکیں. اس کے لیے ہم نے 17 بلین رکھے ہیں. تو اس پہ میں کہنا چاہتا تھا کہ یہ جو ہمارے نیشنل آئل سیڈ ڈیولپمنٹ پروگرام ہے اس کے لیے ہم نے 4 بلین رکھے ہیں. یہ ساری انہینسنگ کمانڈ ایریا ان دا رین جو ہے برانی, اس کے لیے بھی ہم نے خاصا پیسہ رکھا ہے. یہ فیڈرل لیول پہ ہے, لیکن چائنا اور سعودی عربیہ کے ساتھ ہم فارن انویسٹمنٹ کے لیے ان کو ہم نے کہا ہے, اور وہ یہاں پہ کانٹریکٹ فارمنگ کے لیے آ رہے ہیں, سلاٹر ہاؤسز لگا رہے ہیں, ہمارے ایگریکلچر سیکٹر میں بہت سارے کر رہے ہیں کام. تو میں اس کے ساتھ ساتھ صوبوں کی بات کروں گا کہ صوبوں نے انٹرونشن میں اس طرح کس طرح کیا ہے. یہ نہیں کہ صوبے اگر ڈیوالٹ سبجیکٹ ہے تو وہ فوکسڈ ہیں. یہ پنجاب سے میں شروع کروں گا, تو انہوں نے انٹرسٹ فری کسان کارڈ انٹروڈیوس کیا ہے, جس پہ اس بجٹ میں بھی انہوں نے, اور اس کی جو
انہینسمنٹ ہے وہ آلموسٹ 8 لاکھ کے قریب رجسٹر ہو گئے ہیں چھوٹے فارمر، اور وہ چھوٹے فارمر کے لیے کہ ان کو 4 ارب کچھ انہوں نے کہا کہ بجٹ میں اور اس کارڈ میں ڈالا ہے پنجاب نے. تو ٹریکٹرز کے لیے کچھ فری ٹریکٹر دے رہے ہیں، کچھ 10 لاکھ پر ٹریکٹر سبسڈی دے رہے ہیں چھوٹے فارمر کو اپلائی کرتا اور ٹرانسپیرنٹ طریقے سے. مجھے کوئی ہمارا پی ایم ایل این کا ایک ایم این اے بتا رہا تھا، کہتا ہے جی وہ تو سارے چلے جاتے ہیں پی ٹی آئی کے لوگوں کو ان کے قرآن اندازی میں نکل آتے ہیں. میرے ڈسٹرکٹ میں بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور انہوں نے پی ٹی آئی کے اوپر جھنڈے لگائے ہوتے ہیں. تو میں نے کہا بھائی ٹرانسپیرنٹ طریقے سے جس کو بھی جائے پی ٹی آئی کو جائے، پیپلز پارٹی کو جائے، نون کو جائے، تو یہ ٹرانسپیرنٹ طریقے سے سارا کچھ ہو رہا ہے. کسی کو اس پہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ اس پہ فری جو ہیں وہ بھی اس طرح جا رہے ہیں. تو سولرائزیشن آف ٹیوبلز، اس کے بھی پنجاب نے 8000 ٹیوبل کو کنورٹ کیا ہے اپنے پاس سے پروگرام میں، 8000 ٹیوبل کو. اس طرح بلوچستان میں پرائم منسٹر صاحب نے ٹیوبل کو سولرائزیشن کے لیے پچھلے سال 50 ارب روپے وہاں ٹرانسفر کیے تھے پنجاب بلوچستان گورنمنٹ کو. تو بس بات میں ختم کرنا نا، میں بھی سارا صوبوں کا بتا دوں انہوں نے بیچارے کیا کر رہے ہیں. یہ جو ایگریکلچر فارم میکنائزیشن پہ جو پنجاب کر رہا ہے وہ 60% سبسڈی آن فارم مشینری اینڈ امپلیمنٹس. جو بھی لینا چاہے، ہارویسٹر لینا چاہے، وہ ٹریکٹر لینا، ٹریکٹر کا تو علیحدہ اسکیم ہے، وہ سپر سیڈر لینا چاہے، امپلیمنٹس اس پہ 60% وہ سبسڈائز کر رہے ہیں. اتنا اب فارمر کو چاہیے کہ وہ اپنی پریکٹس جو ہے ایگریکلچر پریکٹس اس کو تھوڑا ٹریڈیشنل سے ادھر آئے، میکنائزیشن پہ جائے، اچھے سیڈ پہ جائے، انپٹس جو ہیں وہ بیلنس ڈالے، تو انشاءاللہ ہمارے ٹرن اراؤنڈ ہوگی. سپر سیڈر بھی ہم نے 5000 سپر سیڈر، اس کو بھی کچھ 5000 سپر سیڈر فری پنجاب دے رہے ہیں. اس طرح سندھ میں ٹارگیٹڈ سبسڈی 52 بلین، پچھلے سال سندھ نے 52 بلین روپیز سندھ گورنمنٹ نے 25 ایکڑ تک ان کو فرٹیلائزر 100% فری دی ہے. 100% 25 ایکڑ کو 52 بلین ڈال لیا انہوں نے سندھ گورنمنٹ نے. اسی طرح جو ویٹ کے لیے یہ میں بتاؤں جی، انہوں نے ایگریکلچر اریگیشن اور رورل ڈیولپمنٹ انڈر دا اینول ڈیولپمنٹ پروگرام میں بہت زیادہ پیسہ ڈالا ہے. ٹارگیٹڈ سبسڈی انہوں نے سپورٹ میجرز فار فارمرز انڈر دا پروونشل ایگریکلچر پروگرام، یہ انہوں نے پروگرام شروع کیا ہے. تو یہ مل جل کے آپ دیکھیں گے تو کتنے پیسے ہو جاتے ہیں. کے پی کے میں انہوں نے 26 بلین ایلوکیٹڈ فار ایگریکلچر سیکٹر ڈیولپمنٹ. اور سندھ نے ہاری کارڈ بھی انٹروڈیوس کیا ہے. ہاری کارڈ میں انہوں نے سافٹ لون کے لیے ان کو انٹرسٹ فری لون وہ دے رہے ہیں. ہاری کارڈ بھی اس کو انہوں نے انٹروڈیوس کیا، جس طرح پنجاب میں کسان کارڈ ہے. تو کے پی کے میں یہ انہوں نے 26 بلین اس کو ایگریکلچر سیکٹر ڈیولپمنٹ کے لیے ہے. فنڈنگ فار ایگریکلچر ریفارمز، کراپ پروٹیکشن، امپرووڈ سیڈز، ماڈرن ٹیکنالوجی اڈاپشن اینڈ ایفیشینٹ واٹر ڈیلیوری سسٹم، اس میں بھی کے پی کے نے اپنے بجٹ سے ریسورسز ایلوکیٹ کیے ہیں. ملٹیپل آن گوئنگ اینڈ نیو ایگریکلچر ڈیولپمنٹ پروجیکٹس انڈر اے ڈی پی، جو پرانے ہیں ان کو بھی آن گوئنگ ہیں ان کو بھی پیسے دیے ہیں. بلوچستان میں پی ایس ڈی پی جو ایلوکیشن ہے ایگرو مارکیٹ ڈیولپمنٹ، کولڈ اسٹوریج فیسلٹیز، پروسیسنگ اینڈ ویلیو ایڈیشن، یہ بڑے کام ہو رہے ہیں. اور سارے صوبے کیونکہ ڈیوالوڈ ہیں ان کو زیادہ آلموسٹ یہ 200 بلین کے قریب صوبوں کی کنٹریبیوشن ہے ایگریکلچر سیکٹر میں. سپورٹ فار سیڈ پروڈکشن یہ بلوچستان کا ہے. ملٹیپلیکیشن اینڈ سرٹیفکیشن پروگرام، ڈیولپمنٹ فنڈنگ فار ایگریکلچر، لائف اسٹاک اینڈ رورل انفراسٹرکچر پروجیکٹس. اس طرح لائف اسٹاک کی ڈیولپمنٹ کے لیے ہم نے فیڈرل گورنمنٹ پہ بھی بہت زیادہ پروگرام انٹروڈیوس کیے ہیں تاکہ ہم رجسٹرڈ اگر ہمارے پاس لائف اسٹاک فارم ہو تو ان کو ہم سپورٹ کریں گے. فیڈ لاٹ فیٹننگ پہ ہم ان کو پیسے دیں گے. اور یہ پنجاب نے بھی کیا ہے کہ 20 بھینسوں کے لیے وہ فری بھینسیں دے رہے ہیں چھوٹے چھوٹے لوگوں کو تاکہ ان کو وہ پالیں اور اسے وہ مارکیٹ میں بیچیں. رانا صاحب وائنڈ اپ کیجیے گا. تو میں یہ سر میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایگریکلچر ایک بڑا امپورٹنٹ ایریا ہے، سیکٹر ہے، جس کو بہت زیادہ لوگوں کا اس پہ تھوڑا سا ہے ان کے ذہن میں تھوڑا سا کہ بھائی اس سیکٹر میں کوئی زیادہ کام ہونا چاہیے کیونکہ پچھلے 2 سال میں کچھ ایسا سلسلہ ہوا ہے
کلائمیٹ چینج کی وجہ سے یا کچھ لوگوں کو پرائس صحیح نہیں ملی تھی. لیکن اس سال ہم نے جب پچھلے سال پرائس گندم کا ڈی ریگولیشن ہوئی پرائس کی, تو اس میں کسانوں کو وہ ریٹ نہیں ملا, ان کی کاسٹ بھی نہیں ملی جو ویٹ کی تھی. تو ہم نے 3500 روپے پر مان مقرر کی پرائس, اور 3200 میں جتنی ایسوسیشن ہے کسانوں کی یا جتنے فارمر ہیں بنی ہوئی, وہ کہتے ہیں جی اگر 3200 کر دیں نا, کیونکہ جو ہم ٹھیکہ ڈال کے یہ 2600 کے قریب آتا تھا اس کی کاسٹ, تو کہتے ہیں 3200 بھی کر دیں تو ہم خوش ہیں. ہم نے پرائم منسٹر صاحب کی ہدایت کے مطابق 3500 روپے فی من کی, اور آج فارمر کو بہت اچھی پرائس ویٹ کی مل رہی ہے, بلکہ آج مارکیٹ میں میرا 4500 روپے من گندم کی قیمت ہے, 3500 سے بھی بڑھ گئی ہے. تو یہ دیکھیں دوسرے وہ ایشو ہیں وہ وہاں پہ بھی سندھ میں بھی ہیں, اور کچھ پنجاب میں بھی ایشو ہمیں آ رہا ہے. کوئی پرکیور کرنی سی اسٹریٹجک ریزروز, اس سے ہم انٹرونشن ہم نے کرنی چاہیے کہ فیڈرل گورنمنٹ بھی پرکیور کرے گا 3500 پہ, اور اسی طرح صوبے کریں گے. پنجاب کا تھا تو وہ 3 ملین کے قریب کرے گا, اور سندھ 1 ملین کرے گا. جو کے پی کے ہے وہ 0.7 ملین کرے گا, اور اس طرح 0.5 بلوچستان کرے گا. لیکن وہ اس طرح ان کو اس طرح نہیں ملے کہ فارمر سمجھتے ہیں مجھے زیادہ پرائس مل جائے گی. تو ویلیو ایڈیشن پہ بھی پرائم منسٹر صاحب کام کر رہے ہیں, ہمارے پروسیسنگ پلانٹ لگے, اور اس پہ ہم اس کو آگے لے کے بڑھے تاکہ لوگوں کو جو ویسٹ ہوتی ہے سائلوز پہ ہم کام کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت ساری اسکیمیں ہیں جس کا انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے آنے والے 1-2 سالوں میں آپ کو اس کے نتائج سامنے آ جائیں گے. بہت مہربانی, بہت شکریہ.